بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے فوراً بعد ایک بہت بڑے وسیع ملک گیر ایجیٹیشن کا امکان پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے لیے بڑا اپوزیشن اتحاد تشکیل دیا جائے گا۔ ان سب لوگوں سے بات کی جائے گی جو تشدد پر یقین نہیں رکھتے، حتیٰ کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ مہرنگ بلوچ سے بھی رابطہ کیا جائے، اور میرا خیال ہے کہ تفصیلات بھی طے کی جائیں گی اس الائنس میں کہ جو حکومت بنے گی اس کی پرائرٹیز کیا ہوں گی اگر یہ ایجیٹیشن کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے، یہ تو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جعلی اور جھوٹی حکومت تو بہت دن قائم نہیں رہ سکتی، آخری سے جانا ہے۔ یہ اطلاع دی ہے فواد چودھری نے عمران خان سے ملاقات کے بعد، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کی تفصیلات طے ہوں گی اور تیاریاں اس کی شروع کر دی جائیں گی، اور رمضان کے مہینے میں پوری طرح اس کو اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کی حکمت عملی طے کی جائے گی کہاں کیا ہوگا۔ لیکن یہ سوال اٹھے گا چھوٹی پارٹیوں کی طرف سے کہ انہیں اس سے کیا حاصل ہوگا، اس لیے کہ زیادہ احتجاج تو چھوٹے صوبوں میں ہوگا، اور اگر کراچی اٹھ کھڑا ہوا، اگر پنجاب میں ہوا، جہاں پنجاب میں بہت سے مسائل ہیں، میں ان کی طرف ابھی ان کی تفصیل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں۔ خان صاحب اور ان کی حلیف سیاسی پارٹیاں بالکل مکمل طور پر مایوس ہو چکی ہیں، عدلیہ سے، الیکشن کمیشن سے، اور پارلیمنٹ سے بھی۔ پارلیمنٹ میں تو وہ ذرا آتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شور شرابہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں اور چلے جائیں، اور دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے، مقدمات قائم ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو اغوا تک بھی کیا جا رہا ہے۔ اور عدلیہ میں تو الیکشن کمیشن سے تو خیر کبھی کوئی امید ہی نہیں تھی، وہ تو کمال ہے، یعنی الٹے بانس بریلی کو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو غیر جانبدار تھے ہمیشہ اور ہمیشہ غیر جانبدار رہیں گے، اور اس وقت بھی غیر جانبدار تھے جب ادارے سب، یعنی مراد یہ ہے کہ فوج بھی ملی ہوئی تھی عمران خان سے، ہم تو اس وقت بھی غیر جانبدار تھے۔ بھائی آپ کا تقرر ہی جنرل باجوہ نے کیا تھا، اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اسی الیکشن کمیشن کو۔ نئے الیکشن کمیشنر پہ اپوزیشن سے اتفاق رائے نہیں ہوگا، ظاہر ہے کوئی ایسی شخص وہ چاہتے نہیں ہیں، اور یہ بات ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کہ نیا الیکشن کمیشنر مقرر نہ ہو جائے اور نئے ارکان چن نہ لیے جائیں، اس وقت تک یہی کنٹینیو کرے گا۔ تو وہ حکمران جو ہیں وہ اسی خوش فہمی میں آخر کار جو ہیں وہ اپنی شکست تک پہنچتے ہیں۔ کوئی چارہ ہی نہیں رہا عمران خان اور حلیف سیاسی جماعتوں کے لیے اس کے سوا کہ وہ ملک گیر ایجیٹیشن کریں۔ جب راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور آمرانہ اقدامات کے ذریعے خوف اور دہشت پیدا کر دی جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، آخر میں غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ ایوب خان نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، جنرل ضیاء الحق نے، جنرل پرویز مشرف نے یہی کیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے تو پرائیویٹ چینلز کی اجازت دی، وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، غربت کم ہوئی ہے۔ تو ضیاء الحق کے دور میں بھی غربت تو کم ہوئی تھی، لیکن بھائی صرف آزادی محمد خان جنیجو نے جب بے نظیر کا جلوس لاہور سے راولپنڈی پہنچا تو ان ڈپٹی کمشنر کو بلایا، ہمارے دوست تھے وہ، تو ان سے کہا کہ کیا ہوا، ایئرپورٹ پہ انہیں بلایا، جا رہے تھے وہ شہر سے باہر کہیں، تو ان سے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا سب بڑی گندی گالیاں دے رہے تھے۔ وہ گندی گالیاں جو ہیں وہ تو دیتے تھے جیسے آج کل بھی ہے گالیوں کا، اس وقت بھی یہی تھا۔ یہ کوئی نیا فینامنا نہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ اجاگر زیادہ ہو گیا ہے اور عام آدمی اس میں شریک ہونے لگا۔ جو لوگ یعنی ویلیوز کو کہ اہمیت نہیں، جن کے نزدیک بد اخلاقی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کل ایک صاحب نے مجھے طعنہ دیا اور مجھے کہا تم بڑے بزدل ہو، تم مریم نواز کو محترمہ مریم نواز کہتے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا حضور میں گالی تو نہیں بک سکتا، اور خواتین کا احترام لازم ہے،
تو کیا میں ان کی تائید کرتا ہوں؟ تو مجھے یہ بزدلی گوارا ہے، مگر اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جو کسی کو گالی دیتا ہے وہ اپنے آپ کو گالی دیتا ہے، کسی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو اپنی ماں بہن کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ جو مزاج پیدا ہو گیا ہے، اس پہ بھی میں آگے چل کر بات کرتا ہوں، اس نے پی ٹی آئی کے لیے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ یہ اصل خطرہ اس کو ان مسائل سے ہے، اس انداز فکر سے، اس جذباتیت سے ہے۔ یہ شروع سے میں کہتا آیا ہوں کہ یہ نہ کریں، لوگ اتنا جذباتی نہ کریں، اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے۔ ان کی اخلاقی تربیت کریں، ان کو صبر سکھائیں، ان کو تحمل سکھائیں، جرأت کا درس دیں، اور مگر یہ ہے کہ بدتمیزی نہیں۔ اب ایسی بدتمیزی کے میسیجز بعض پی ٹی آئی کے ورکر ہمیں بھیجتے ہیں، محترمہ کیوں کہہ دیا جی، بتائیے، اور خود حال یہ ہے کہ اپنا اصل آئی ڈی نہیں لکھ سکتے ان میں سے اکثر، یا ملک سے باہر ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بھلی کرے گا، اپنی جان دو، مارے جاؤ، قتل ہو جاؤ، مگر یہ ہے کہ گالی بکو۔ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا، اور کسی پہ احسان نہیں کیا۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم سے زیادہ قربانیاں دی لوگوں نے، عمران ریاض نے، ارشد شریف شہید ہو گئے، اور لوگوں کو ملک سے باہر جانا پڑا۔ لیکن یہ کیا روش ہے گالی بکنے کی؟ اور یہ اسے بڑا ختم ہے، اس کی تفصیل میں جاتا ہوں۔ تو وہ حد سے زیادہ جنرل مشرف پر اعتماد ہو گئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب خان بھی پر اعتماد تھے، حالانکہ انہوں نے دھاندلی کی تھی محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف، مگر یہ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ بیمار پڑ گئے تو یحییٰ خان نے انہیں کہہ دیا کہ بس آپ گھر تشریف لے جائیں۔ ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے جنیجو کو برطرف کیا تو ان کی مقبولیت ختم ہو گئی، اور لوگ اکتا بھی چکے تھے، لوگ آزادی۔ محمد خان جنیجو نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ کوئی بات نہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں بند ہو جائیں گی، ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی عمارت گری ہے، کوئی آدمی قتل ہوا ہے، کوئی زخمی ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا گالیوں کی کوئی بات نہیں۔ انہیں برطرف کیا انہوں نے، تو لوگ تو اکتا ہی چکے تھے۔ اور ضیاء الحق کا جو حادثہ ہوا، اب یہ رفتہ رفتہ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صرف امریکی اس میں ملوث نہیں تھے جنہوں نے اس کی تحقیقات نہیں کرے، پاکستان میں بھی اس کی تحقیقات نہیں، پاکستان کی فوجی قیادت میں بعض لوگ اس میں ملوث ہیں۔ یہ بات صاف الفاظ میں جنرل چشتی نے کہی ہے، دوسرے لوگ بھی کہتے رہے ہیں۔ کون لوگ ملوث تھے یہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر یہ امریکہ سے حکم آیا کہ تباہ دیا جائے اس کو۔ میں اس فوجی افسر سے ملا ہوں جو بعد میں ایک کالج کے اسکول کے پرنسپل ہو گئے تھے، جنہوں نے 4 آدمیوں کو گرفتار کیا تھا جو اس حادثے میں ملوث تھے۔ 2 بہاولپور میں تھے، دو راولپنڈی کے فوجی ہوائی اڈے پہ تھے، جس کا نام اب نور خان ایئرویز رکھ دیا گیا ہے۔ 4 کا تعلق بہار سے تھا، پس منظر بہار سے تھا۔ پھر وہ کہاں گئے، کیا ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ امریکہ میں بھی یہ کہہ دیا گیا، وہ رابرٹ اوکلے سے پوچھا عدالت نے امریکہ میں کہ آپ نے تحقیقات کا حکم نہیں دیا، اس میں ایک امریکی جنرل مرا ہے، تو اس نے کہا it didn't occur to me، مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ یہ پالیسی تھی کہ اس کو چھپایا جائے۔ ایک سسٹم میں کچھ لوگ فالتو ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ فالتو ہو جاتے ہیں انہیں جانا ہوتا ہے۔ نواز شریف خاندان اور زرداری خاندان فالتو ہو چکے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ کرپشن کے مرتکب ہیں، لوگ ان سے اکتا چکے ہیں۔ حالت یہ ہے ان کی خوش فہمی کی اور وحشیانہ انداز فکر کی کہ وہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کو مقرر کر دیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اسے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صاحبزادے کے بعد زرداری صاحب نے اپنی صاحبزادی کو اپنا میدان میں اتار دیا ہے۔ بھائی کوئی بھیڑ بکریاں ہیں اس ملک کے لوگ، ان کو آزادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان پر مسترد کردہ وہ لوگ مسلط کیے جان سے جن کے خلق خدا تنگ آ چکی ہے۔ سندھ میں صرف کرپشن نہیں ہے، شہری آبادی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، نوکریاں انہیں نہیں مل سکتی، کاروبار ویسے نہیں ہو رہا، انویسٹمنٹ کے لیے فضائے نہیں اس بے یقینی میں۔ اس میں کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ایک شائستہ جمہوری تحریک کے ذریعے ان لوگوں کو رخصت کر دیا جائے۔ تو اسی کے لیے بڑا متحدہ محاذ بنانا ظاہر ہے ضروری ہے، اور تفصیلات طے کرنا ضروری ہے۔
میرا خیال ہے کہ پختون تحفظ موومنٹ کے ساتھ شاید سب لوگوں کو دعوت دی جائے. اب مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کریں گے. اگر تو کامیابی کا امکان ہوا اور انہیں کوئی انسینٹو دیا گیا تو ظاہر ہے وہ شامل بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ فیصلہ تو ہر پارٹی کو خود کرنا ہے اپنے مفاد میں کیا چیز اسے سازگار ہے. دیکھیے اگر کسی ایک آدھ لیڈر کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے ملک کی فکر ہے, چند لیڈروں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. کارکنوں کو تو ملک کی فکر ہے, عام آدمی کو تو فکر ہوتی ہے. باقی ان کو پارٹیوں کی فکر ہوتی ہے, اپنے دھڑے کی فکر ہوتی ہے, اپنی جماعت کی فکر ہوتی ہے, اپنی فکر لاحق ہوتی ہے. اگر ایثار کیش لوگ ہوں اور ترجیح ملک کا مفاد ہو تو یہ اس طرح کی سیاست کریں, اس طرح ہیلے بہانے سے ایک دوسرے کی مذمت اور مخالفت کریں, تحقیر کریں. پہلی چیز تو شائستگی ہے اس سیاست میں اور کسی بھی چیز میں. اللہ کے رسول نے فرمایا نرمی سے ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے, جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں, کوئی خیر نہیں جس میں نرمی نہیں. حتیٰ کہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کا حال آپ دیکھیے, تھپڑ دے مارا اس کو شعیب شاہین کو فواد چودھری نے, اور اس پہ انہیں افسوس بھی نہیں ہے. میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور اس کا ملال بن. فواد صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا. ان کی ذہانت اپنی جگہ جس کے خان صاحب قائل ہیں سیاسی ذہانت کے, اور انہوں نے وزارت سائنس وزارت اطلاعات میں تو انہوں نے متصادم کیا میڈیا کو, حکومت سے 2 اخبار نویسوں کے تھپڑ مارے. میں نے خان صاحب سے پوچھا یہ کیسے وزیر ہے جی تھپڑ مارتا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کوئی نام بتاؤ. میں نے کہا میرا کام نہیں ہے یہ آپ کا اپنا کام ہے. لیکن کوئی مطلب یہ کوئی مذاق ہے, ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے پہ آ گیا اور ایسے ایسے الزامات ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اکتاہٹ کا ایک عنصر ہوتا ہے سیاست میں, لوگ اکتا جاتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں. جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا لوگ نہیں بدلتے, حکمرانوں کو بدلنا چاہیے, یعنی اپنا رویہ بھی بدلنا چاہیے اور اقتدار بھی بدلنا ہے. کمیونزم کی ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے لینن کے دور میں تو ترقی ہوئی اور 70 کے عشرے تک روس میں ترقی ہو رہی تھی. بعد میں وہ لوگ اکتا گئے حکمران طبقے سے, وہی شکلیں اور بے پناہ پابندیاں. اکتاہٹ کا ایک عنصر بھی ہوتا ہے, لوگ چاہتے ہیں تبدیلی. نیتنیاہو سے لوگ تنگ آئے ہوئے, یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ جو کامیابی انہیں مقصود سے حاصل ہے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے, اس میں پھر بات کریں گے. کرپشن ہے, جعلی کھاتے ہیں, اولاد کو مسلط کرنے کی کوشش ہے, اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے سے خود کو ہم آہنگ کر چکے ہیں یہ لوگ. او بھائی حکومت کی تو مجبوریاں ہوتی ہیں, اگرچہ جواز اس کا بھی نہیں ہے اصولی طور پہ. اپوزیشن میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں زرداری صاحب بھی اور وہ بھی, نواز شریف صاحب بھی. اور زرداری صاحب اتنے دانا ہے, بیٹے کو امریکہ بھیج دیا, خود چین چلے گئے. وہ چینی کوئی احمق ہیں, وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں, ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک نہیں ہے, وہ آپ کے بیانات نہیں دیکھتے, آپ کی حرکتیں نہیں دیکھتے. ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ چینی یہ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کے راستے تجارت کریں. شہباز شریف بہت بری طرح ناکام ہو چکے, اور وہ کتنے قرض انہوں نے لیے میں بھی ذکر کرتا ہوں. پچھلے چند مہینے میں اتنا قرض انہوں نے لیا ہے مجھے تو یعنی یقین ہی نہیں آ رہا تھا. 6,106 ارب روپے 6,106 روپے قرض ہو چکا ہے. یہ دسمبر میں 3,262 ارب روپے تھا. کیا کیا چیز گروی رکھیں گے؟ آخر وہ کہیں گے اپنا میزائل پروگرام بند کرو, ایٹمی پروگرام بند کرو, اور انہیں کیا ہے؟ جیسے عمران خان نے کہا یہ اگلی فلائٹ سے جیسے انہیں موقع ملے گا, اگر یہ پکڑے نہ گئے تو یہ بھاگ جائیں گے. ان کی دولت کا بڑا حصہ دونوں کا تو ملک سے باہر ہے, اور اس کے نتیجے میں بے یقینی کی وجہ سے اور سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے. اگرچہ اسٹیبلشمنٹ میں اس پہ کچھ سختی کیا ہے, ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. انہیں تو معلوم ہی نہیں. شہباز شریف کو زیادہ تر پروجیکٹ مینیجر کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی وبا پھیل رہی ہو تو بڑی محنت کرتے ہیں, لیکن پالیسیاں تشکیل دینا, ایک طویل المیعاد منصوبہ بندی کرنا, یہ ان کے بس میں نہیں ہے. محترمہ مریم صاحبہ کو تصویریں بنوانے سے دلچسپی ہے, ٹک ٹاک سے دلچسپی ہے, اور نواز شریف صاحب کا حال تو یہ ہو گیا اعلانیہ بھارت کے وکیل بن گئے. اور عمران خان
مقبولیت کی اس میں راج پر ہیں کہ اس کی وضاحت نہیں کی. لوگ لیڈر نہیں کہتے, انہیں مرشد کہتے ہیں. تصویریں بن رہی ہیں, گیت لکھے جا رہے ہیں, گانے گائے جا رہے ہیں, دیہات میں قصیدے کہے جا رہے ہیں, اور کاشتکاروں کی تباہی سے اور ان لوگوں کے حکمران خاندانوں کی حرکتوں کے نتیجے میں کاشتکار کہتے ہیں دیہات میں ایسی مقبولیت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا ایک صاحب نے جب یہ بات کہی. دیہات میں ایسا طوفان اٹھے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جن کی گندم 2200 روپے بکے گی 2300-2400 روپے, اور ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوں گے, وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو معاف کر دیں گے. گاؤں کا آدمی تو معاف کرنا جانتا ہی نہیں ہے. اور میڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, میڈیا اپنا قرض ہمیشہ چکا دیتا ہے. امریکی ظاہر شامل تھے عمران خان کے برطرفی, اور جنرل باجوہ شامل تھے اس سازش میں. ڈونلڈ نے کیا کہا تھا, اگر عمران خان کو ہٹا دیں, ان کو دورہ روس کی وجہ سے کہا تھا, ان کو منع کرنے کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ نہیں رکے, اور بات کر کے گئے جنرل باجوہ سے. باجوہ جیسا منافق تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو آپ کو معاف کر دے, ورنہ کیا؟ ورنہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر شکنجہ کسا جائے گا, آپ کی تذلیل کی جائے گی, تحقیر کی جائے گی. انڈیا ان کی پرائرٹی ہے, اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. مجھے ان پاکستانیوں پہ حیرت ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ستائش کرتے ہیں. وہ ایک پاگل سا آدمی ہے. ایک ملک ریاض کو کوئی 1000 سے ضرب دے دیں, ایک پراپرٹی ڈیل بلیک میل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے ہر ایک کو. اور کچھ وہ انہوں نے کہہ دیا ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہ آپ کو چاہیے گرین لینڈ, اس کے بدلے میں کیلیفورنیا ہمیں دے دیں. کینیڈا میں رد عمل ہے جی. اور چین کے ساتھ جو ان کی تجارت ہے, کینیڈا کے ساتھ, وہ تو اتنی زیادہ اپنا تجارت ان کی کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ہے زیادہ. اور چین تو یہ صدمہ سہ جائے گا, وہ اتنی اس کی اتنی ہے ہی نہیں پرسنٹیج کے اعتبار سے, وہ دوسری منڈیاں تلاش کر لے گا. اور یہ میرا خیال ہے بدترین صدمہ, پھر بعد میں کسی دوسرے ویلاگ میں اس کی تفصیل. 249 برس کی امریکی تاریخ میں یہ بدترین حکمران ثابت ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہاں لابنگ کر رہے ہیں یا اپنے جعلی حکومت کے خاتمے کے لیے, وہ ٹھیک ہے, لیکن توقعات کیا وابستہ کرنی؟ انسانوں سے بھی کبھی توقعات وابستہ کی جاتی ہیں. 2 آدمی میں بار بار آپ سے کہتا ہوں پچھلی صدی میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے مدد ہی نہیں مانگی, کبھی کسی پہ نثار ہی نہیں کیا. کہ امام خمینی, آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی اور قائد اعظم, کیسی خیرہ کن کامیابیاں انہوں نے حاصل کی. کامیابیاں اپنے بل پر حاصل کی جاتی ہیں, دوسروں پہ نہیں. کامیابی بھیک میں نہیں ملتی, جد و جہد میں ملتی ہے. اور جد و جہد غیظ و غضب سے نہیں ہوتا ہے, حکمت عملی سے ہوتی ہے جد و جہد. حالت یہ ہے جناب کہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے. باہر تو خیر ان کی مقبولیت ہے, ورکر ہیں, عمران خان ہے. مسئلہ یہ بن گیا ہے پارٹی کے اندرونی لڑائی جھگڑے. اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پہ فواد چودھری نے تھپڑ دے مارا شعیب شاہین کو. تلخ کلامی ہوئی, گالیاں بکی گئیں ایک دوسرے کو. اس کے بعد وہ گر پڑے شعیب شاہین, جب تھپڑ مارا ان کے بازو پر زخم آیا ہے. بعد میں فواد چودھری نے شعیب شاہین سے کہا تم ایجنسیوں کی ٹاؤٹ ہو, یہ کون سی زبان ہے جی, یہ کیا زبان ہے فواد صاحب؟ اور شعیب نے کہا اپنے کام سے کام رکھو. موقع پر میں موجود جیل کے عملے کو بیچ کرانا پڑا. جھگڑے کے بعد وہ فواد صاحب تو عمران خان سے ملنے کے لیے چلے گئے. بعد میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے میری اور صلح کرا دی. کیا وہ دونوں اکٹھے موجود تھے؟ صلح کیسے کرا دی؟ صلح کیسے ہو گئی؟ اور وہ اس تھپڑ کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ اور شعیب صاحب کو, ان کو فواد صاحب کو اندازہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فواد صاحب کے شعیب شاہین نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بھگوڑے ہو, تو چھوڑ کے تو گئے تھے پارٹی. جب آپ نے ان کو ایجنسیوں کو ٹاؤٹ کہا تو آپ کو بھگوڑا بھی نہ کہتے. تو کہتے ہیں میں نے خان صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی بھگوڑے. ہاں جی, تو مجھ سے کیوں منسوب کیا جا رہا ہے؟ پنجاب میں حماد اظہر سے کارکنوں کو بہت شکایت ہے. مجھ سے وہ گلا کرتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں, جو پچھلی دفعہ میں نے کی تھی. مگر مسلسل کارکن کہہ رہے ہیں
کہ وہ اپنے لوگوں پہ عنایت کرتے ہیں، اپنا گروپ بنا لیا ہے، اپنی سیاست کر رہے ہیں، پارٹی کو متحرک نہیں کر سکے. اسی لیے عالیہ حمزہ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے. یہ بے باک بہادر خاتون ہر ایک سے ملتی ہے، نرم گفتاری سے گفتگو کرتی ہے، پولیٹیکل انالیسس بھی اس کا اچھا ہے. وہ پولیس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہے. اور کسی موقع پر اس نے صنم جاوید کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، ضلع کچہری میں نہیں ہونے دیا. پہلے کارکنوں کو شیروالا گیٹ میں گرفتار کرنا چاہتے تھے، نہیں کیا. مسلسل ملاقاتیں تمام متعلقہ لوگوں سے کر رہی ہے اور حرکت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور پنجاب نہیں اٹھے گا تو نتیجہ نہیں نکلے گا. سوئے ہوئے لوگوں پہ کو معاف کیا جا سکتا ہے کس چیز میں؟ عبادت میں. سوئے ہوئے آدمی پر سے قلم اٹھا لیا گیا. لیکن اگر لوگ جاگتا ہوا آدمی سویا پڑا ہو تو اس کی قیمت ہے. پنجاب میں اگر لوگ نہیں اٹھیں گے اور لیڈر اس کے ذمہ دار ہیں. اور اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال روڈی پہ دھرنا دیا جائے، اس کے ہزار طریقے ہیں. جنرل نمیری کو سوڈان کے لوگوں نے اس طرح نکال دیا تھا کہ 3 دن گھروں میں بیٹھے رہے تھے. 1 ہفتے کا راشن لیا، گھروں میں بیٹھ گئے تو جنرل حضرات نے کہا جائیے چھٹی کیجیے. جانے کو یہ بھی چلے جائیں گے. شیر افضل مروت کا قصہ بھی تازہ ہے. پارٹی میں سرگرم ہوں تو بھی مسائل پیدا کرتے ہیں، نہ ہوں تو بھی ہنگامہ اٹھائے رکھتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب سے ایک اخبار نویس نے پوچھا کہ وہ شیر افضل مروت سوال کرتے ہیں مجھے کیوں نکالا، تو انہوں نے کہا وہ معصومیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وجہ انہیں معلوم ہے، فیصلہ عمران خان نے کیا ہے اور عمران خان ٹھوس وجوہات کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے. ایک انٹرویو میں شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ جو تھوڑی بہت ریلیف ملی ہے وہ علی امین گنڈاپور کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ حکومت گورنر راج لگا دیتے تو ہم کیا کرتے؟ کون سی ریلیف ملی ہے جی؟ کون سی ریلیف ملی ہے؟ بجلی بند کر دی جاتی ہے، سائیکل اٹھا لیا جاتا ہے، گرمی میں گرمی کے سپر، سردی میں رضائی دینے سے انکار. کون سی ریلیف ملی ہے؟ کارکن گرفتار ہو رہے ہیں، خوف و دہشت کا عالم ہے، قوانین بدلے جا رہے ہیں، عدلیہ پامال کر دی گئی. کون سی ریلیف ملی ہے؟ اور رہ گیا گورنر راج، تو کل نہیں آج لگ جائے گورنر راج. تو حکومت اگر نہیں لگا رہی تو اس کی وجوہات ہیں. وہ کوئی نوازش نہیں کر رہی کہ اپنا وہ گورنر راج نہیں لگ رہی. گورنر راج لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ دہشت گردی بڑھ جائے گی. لوگ پہلے ہی ڈیٹیچ ہیں اور ڈیٹیچ ہو جائیں گے. شیر افضل مروت صاحب کس خواب و خیال کے دنیا میں رہتے ہیں؟ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے، بالکل وہ صورتحال کو سمجھ نہیں رہے. ادھر جناب مردان میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے انصاف لائرز فورم کے جو صوبائی صدر ہیں قاضی اور ان کے خلاف محاذ کھول دیا. بہت سنگین الزامات لگائے، پریس کانفرنس کی اور کہا قاضی صاحب آستین کا سانپ ہیں، ناسور ہیں. انہوں نے لائرز فورم کو تباہ و برباد کر دیا. ان کے وکلاء کارکنوں سے لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، پیش ہی نہیں ہوتے. غدار کہا، الزام لگایا کہ انہوں نے پنجاب میں وکلاء کے ہر کنونشن کو ناکام بنانے کی کوشش کی، پارٹی میں گروہ بندی کی. اور چیف آرگنائزر انتظار پنجوتھا سے انہوں نے اپیل کی کہ قاضی انو کو لائر فورم کی صدارت سے الگ کیا جائے. کارکنوں سے کہا کہ کارکنوں نے تمام ثبوت مہیا کر دیا تاکہ عمران خان کو بھی پہنچا دی. اگر یہ الزامات غلط ہیں تو بہت افسوسناک بات ہے، اور اگر یہ درست ہیں جزوی طور پر بھی تو قاضی صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے. اور ایک دوسرے کے گریبان جو لوگ پکڑے رہتے ہیں، یا وہ رفیق باجوہ نے حرکت کی تھی 77 کی تحریک میں، جا کے خفیہ طور پر بھٹو سے ملے تھے. ایک ایک آدمی کا نامہ اعمال جو ہے لوگوں کے سامنے ہے. یہ انسان کے عظیم ترین مغالطوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں. کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہر آدمی کا کردار جو ہے وہ بے نقاب ہو کے رہتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کی خوبیوں کا بھی خامیوں کا بھی. اور اگر کوئی کسی شخص کو پارٹی عزیز نہیں اور اپنی ذات عزیز ہے تو نتیجہ ظاہر ہے. اگر متحد ہوتے اور اچھی حکمت عملی بناتے، یہ حکومت تو کب گئی؟ اس حکومت کی تو حمایت ہی کوئی نہیں، اس کے تو ووٹ ہی نہیں ہیں. 70% ووٹ بھی کبھی کسی کے تھے. بھٹو صاحب کو ملے تھے 37% ووٹ، بے نظیر کو ملے 39%، کیونکہ لوگ بہت اکتا چکے تھے.
اور امریکہ سے فرمان بھی، امریکہ سے وہ صلح کر چکی تھی کہ حکومت دو اس کو. اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لوگ اس میں رکھے، وزیر خزانہ رکھا، وزیر خارجہ رکھا، یہ طے پایا خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی، اور وزارت خزانہ جو ہے وہ ان کے پاس رہے گی، قیادت کے پاس سیاستدان اعلی کار بنتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور مقامی اسٹیبلشمنٹ کے بھی. صرف یہ جو کہنا ہے کہ فوج ہی گئی گزری ہے اور بڑی خراب، بھائی خلا باقی نہیں رہتا. پارٹی بنا نہیں رہے آپ. ایک فین کلب ہے، قصیدہ ہے اور مدح سرائی ہے، شخصیت پرستی ہے. اللہ کے رسول سے مدینہ کی عورتیں بحث کیا کرتی تھیں. وہ پوچھتی تھیں، آپ نے فرمایا کہ چاندی کے زیور بناؤ، اس پہ زعفران کا رنگ لگا لیا کرو تو سونے جیسا ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم سونے کے زیور بنائیں گے. اللہ کے رسول سے کہا، ذرا غور فرمائیے. اور آپ شخصیت پرستی کی اس معراج کے بن گئے. ایک عورت اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ حضرت عمر سے آپ کو کس نے حق دیا ہے حق مہر مقرر کرنے کا؟ جو اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا تھا. اور فوراً وہ انہوں نے مان بھی لی بات. انہوں نے کہا حالانکہ کافی غور کیا ہوگا. کہا کہ ایک بڑھیا نے عمر کو تباہ ہونے سے بچا لیا. جناب ابو بکر کے ساتھ لوگ بحث کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ بحث کرتے تھے، عثمان سے بحث کرتے تھے. صلاح الدین ایوبی بیچ میں بیٹھتے تھے، مجمع کے بیچ میں. اپنے بھتیجے غالب رکن الدین ان کا نام تھا، ان کی شہادت کی خبر آئی تو رو پڑے. تو بہاؤالدین نے، جن سے وہ فقہ پڑھتے رہے تھے، ان کے ساتھی تھے، انہیں ڈانٹا اس پہ. کہا کہ آپ رو رہے ہیں بیٹھ کے مجمع میں، اور رو کے اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے. ایک حبشی نے انہیں کہا کہ یہ میری درخواست پہ دستخط کیجیے. وہ تھکے ہوئے تھے، بیمار بھی تھے ان دنوں. کہا کہ وہ پتہ نہیں دوات کہاں ہے، سیاہی کہاں ہے اور مہر کہاں ہے. اس نے کہا وہ پڑی ہے کونے میں. لوگوں نے اعتراض کیا تم سلطان سے اس طرح بات کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس نے اپنے اونچے قد کا فائدہ اٹھایا ہے اور ڈھونڈ لی ہے تو کوئی بات نہیں. یہ آپ ایسی شخصیت پرستی. ادھر جناب مجیب شامی صاحب گیت گا رہے ہیں اس کا، محترمہ مریم نواز کا. حد ہو گئی یار، حد ہو گئی، یہ دن بھی دیکھنا تھا. اور کس ڈٹائی اور بے شرمی سے بعد دوسرے لوگ جو ہیں وہ عمران خان میں کیڑے ڈالتے. بھائی عمران خان کے اوصاف کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ کتنا بلند ہے. اسے آپ نے ون مین ون ووٹ کا اصول طے کیا ہے، یہ آپ کا آئین ہے، اس میں وہ الیکشن جیتا ہے، اسے اقتدار ملنا چاہیے. باقی جو فیصلہ اس کا غلط ہے وہ غلط ہے. ہم بھی غلط کہتے ہیں اس کو. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو اخبار میں سے اختلاف کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یہ سب جو لفافے ہیں اور چور ہیں اور ٹھگ ہیں. ان کی رائے ہے. اس میں ہیں کچھ لوگ ان میں ہیں اور وہ نظر بھی آتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں مدتوں سے. اس جذباتیت سے کام نہیں چاہیے. یہ آپ کو ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ میں لے جائے گی، آپ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے. یہ افغانستان میں ہوا تھا. ایک سپر پاور کو شکست دینے کے بعد وہ آپس میں لڑنے لگے اور نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ آ گیا. یہ باہمی لڑائیاں بند کرنی ہوں گی. تحمل کے بغیر، صبر کے بغیر، توکل کے بغیر کوئی مار کا سر نہیں کیا جا سکتا. بہرحال تحریک تو اٹھے گی، کوئی اسے روک نہیں سکتا. کچھ لوگ بعض اوقات کوئی میسیج آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ خام خواہ غیر ضروری طور پہ امید پیدا کرتے ہیں. مجھے ایک سوال کا آپ جواب دیجئے کہ بچا کون ہے؟ ایوب خان بچ گئے تھے، بھٹو بچ گئے تھے، ضیاء الحق بچ گئے تھے، اس کے بعد بے نظیر بن نواز شریف بچ گئے تھے، مشرف بچ گیا تھا. کون بچا تھا؟ اور عمران خان کی اتنی عوامی تائید تھی. ایک غلطی انہوں نے کی کہ اپنا گوارا کیا ایسے امیدواروں کو جو دراصل ان کے امیدوار نہیں تھے، اور اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا. اور بھروسہ کیا جنرل باجوہ پہ، اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا. تو کوئی رکتا نہیں ہے، ان کو جانا ہے. زمانہ کہیں، وقت کہیں رک نہیں جاتا. اہم ترین اصول یہ ہے
کہ دنیا بدلتی رہتی ہے، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ، میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں تو اگر نہیں تھا شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کہ کسی کی خاطر میں شبانہ۔ تو تبدیلی تو آ کر رہے گی، صرف آپ کے دلوں میں مایوسی ہے اور غیظ و غضب ہے، ان دو چیزوں سے نجات حاصل کریں۔ اور تبدیلی صحت مند ہونی چاہیے، انتقام کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ملک کو آباد کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔